ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ رسول گرامی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا یہ درس جو سلسلے وار چل رہا ہے، اللہ رب العالمین اس درس کو مبارک بنائے، اور رب العالمین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تفصیلی دروس کو اللہ رب العالمین ہمارے ذہنوں میں محفوظ فرمائے اور ہمارے علم میں اضافے کا سبب بنائے۔ تو معاملہ جو پہنچا تھا اب تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نئے لوگ جو ہیں ان کے لیے مختصراً بتا دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پوری کی پوری بیان ہو چکی کہ رسول گرامی علیہ السلام اور صحابہ پر مکے میں کس طرح کے مشکل حالات آئے، اور اسلام قبول کرنے کی پاداش میں، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان پر کیا کیا مشکلیں آئیں، کس طریقے سے ان کو ستایا گیا۔ کلمہ توحید اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کی قبولیت کی وجہ سے انہیں کن ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا، ماریں تک کھائیں، ان پر ظلم و ستم کیے گئے، اور بالآخر انہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، ان کا اپنا وطن مکہ چھوڑنے پر انہیں مجبور کر دیا گیا۔ اور مکہ بھی انہوں نے اس حال میں نہیں چھوڑا کہ بڑے ہی اطمینان و سکون سے اپنے وطن کو یوں ہی چھوڑ کر خیر آباد کہہ کر یوں مدینہ چلے جاتے، بلکہ جب وہ اپنے وطن کو چھوڑنے لگے تو اس میں بھی انہوں نے مشرکین مکہ نے جو ہے روڑے اٹکائے، اور جن لوگوں کو قید بنا سکتے تھے، جن مسلمانوں کو قید بنا سکتے تھے ان کو قید بنایا، جن کا مال چھین سکتے تھے ان کا مال چھینا، ان کے مال و اسباب چھینے، جیسے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ گزر چکا ہے کہ وہ اپنا مال و دولت لے کر جا رہے تھے مدینہ منورہ، تو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا کہ مصعب تم ایسے نہیں جا سکتے، تم جب ہمارے درمیان تم نے کاروبار، تم نے تجارت ہمارے درمیان رہ کر کی ہے، ہم سے مال کمایا ہے، لہٰذا اب تم یہ سمجھتے ہو کہ اس مال کو لے کر، دولت کو لے کر مدینہ چلے جاؤ، ایسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو انہوں نے اپنا مال ان کے حوالے کر دیا، پھر انہوں نے جانے دیا۔ تو مسلمانوں کے مال پر قبضہ کر لیا گیا، ان کے گھر بار پر قبضہ کر لیا گیا، اور ان کا مال، ان کی پوری معیشت کو ایک طرح سے برباد کر دیا گیا، ان کے باغات پر قبضہ کر لیا گیا، ان کے کھیت کھلیان پر قبضہ کر لیا گیا۔ تو اس حالت میں مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، پھر مدینہ جا کر رسول گرامی علیہ السلام نے تمام معاملات کا حل نکالا اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، وہ تمام معاملات الگ۔ لیکن یہ پس منظر میں نے اس لیے بتایا کہ دیکھیں کہ مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کس طریقے سے کی تھی، کہ مکہ والوں نے ان پر جسمانی طور پر بھی ظلم و ستم کیا تھا، پھر ان کی مال و دولت کو لوٹا تھا، ان کے مال دولت کو ان سے چھین لیا تھا، ان کے گھر بار پر قبضہ کر لیا تھا، ان کے کھیتوں پر، باغات پر، ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب مدینہ منورہ مسلمانوں کا ایک نیا وطن تھا، یہاں رسول گرامی علیہ السلام نے ایک نئے وطن کی داغ بیل ڈالی، جس کے بے تاج بادشاہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، قیادت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ تو مسلمانوں کو یہ حق حاصل تھا کہ مشرکین مکہ سے اپنا بدلہ لیں، ان کو یہ حق حاصل تھا، ان کا مال و اسباب ان سے چھینا گیا تھا، تو ان کو یہ حق۔ اچھا، مکے والوں کی جو راستہ تھا وہ یہ مدینہ تھا، ان کے جو تجارتی قافلے جاتے تھے مکے سے شام، سیریا، تجارت کا جو ان کا کاروبار تھا وہ راستہ ان کا یہی مدینہ تھا۔ تو مسلمانوں کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ بھی ان کے تجارتی قافلوں پر دھاوا بولیں اور ان کے مال و اسباب کو ان سے چھین لیں، اپنے قبضے میں کر لیں، تاکہ جو ان کا مال انہوں نے چھینا تھا وہ برابری کا معاملہ ہو جائے۔ تو یہ حق مسلمانوں کو حاصل تھا۔ اسی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی آپ کو وہاں سے کسی قافلے کے گزرنے کی، قریش کے کسی قافلے کے گزرنے کی خبر ملتی، تو آپ علیہ السلام صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو بھیج کر اس کا پیچھا کرواتے، تعاقب کرواتے،
اور ان کی گھیرا بندی کروانے کی کوشش کرتے. بہرحال اب تک کسی معاملے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے سوائے ایک واقعے کے جو مکے ہی کے پاس پیش آیا تھا. پچھلے ہفتے اس کی بات آئی تھی. اس کے علاوہ ابھی تک کسی میں کامیاب نہیں ہوئے تھے. ایک قافلہ گیا تھا، تجارتی قافلہ مکے سے، قریش مشرکین مکہ کا شام تجارت کی غرض سے. تو جب یہ گیا تھا، جس غزوہ عشیرہ اسے کہتے ہیں، اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیج کر ان کا پیچھا کروایا تھا، لیکن وہ قافلہ گزر گیا تھا. اب یہ قافلہ وہیں سے تجارت کر کے واپس لوٹ رہا تھا. تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اس تجارتی قافلے کی خبر ملی، اور یہ بھی خبر ملی کہ ان کے پاس بڑا مال و اسباب ہے. اچھا، یہاں سے یہ نقطہ بھی پتا چلا، یہ بات بھی پتا چلی کہ وہ دشمنان مسلمان جو مسلمانوں کے مال و دولت پر حملہ کریں، اس پوزیشن کے لوگ ہوں، انہوں نے مسلمانوں کو نقصان کیا ہو، تو مسلمان بھی اپنے بدلے کے طور پر انہی سے، دوسروں سے نہیں، انہی سے، باقی معصوموں سے نہیں، ان سے ہی یہ بدلہ پورا کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گرفت سے یہ قافلہ نکل چکا تھا. اب یہ جب واپس آ رہا تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ تجارت کر کے یہ قافلہ جو ہے وہاں سے واپس آ رہا ہے. ان کے پاس مال و دولت بہت تھا، مشرکین مکہ کے اس قافلے کے پاس. ان کے پاس مال و دولت اس قدر تھا کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ ان کے پاس 1000 اونٹ ہیں، اور 1000 اونٹ یہ تجارتی ساز و سامان سے ایک دم لدے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ 1000 کم از کم 50,000 دینار، یعنی تقریباً 250 کلو سونا، تقریباً 250 کلو سونا ان کے پاس ہے. 50,000 دینار ان کے پاس ہیں اس قافلے کے پاس. اور ان کے قائد جو تھے اس وقت وہ ابو سفیان تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ان کی نگرانی میں، ابو سفیان کی نگرانی میں یہ قریش مکہ کا یہ قافلہ آ رہا تھا. رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی پتا چلا کہ اس قافلے کی نگرانی میں یا ان کے ساتھ جو ہے صرف 40 لوگ ہیں. تو اس سے بڑھیا موقع کیا تھا کہ بالکل ایک دم پھل لدے ہوئے ہیں، تجارتی معاملہ ایک دم، تجارتی مال و دولت ایک دم لدا ہوا ہے اونٹوں پر. 1000 اونٹ ہیں، 50,000 دینار ان کے پاس ہیں، 250 کلو سونا، تقریباً 260 کلو بالضبط، تو 250 کلو سونا تقریباً اتنا ان پر لدا ہوا ہے. اور یہ ظالم ہے، انہوں نے مسلمانوں سے چھینا ہے. تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ سب سے بہترین موقع تھا، مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین موقع تھا کہ اگلا پچھلا سارا حساب و کتاب چکتا کر لیا جائے اور اس قافلے پر دھاوا بول کر یہ سارا مال و اسباب اپنے قبضے میں کر لیا جائے. اسی کے لیے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لوگوں کو جو ہے وہاں پر بھیجا، پتہ لگانے کے لیے 2 مسلمانوں کو بھیجا. تو وہ 2 مسلمان وہاں پر پہنچے اور پتہ لگا کر فوراً رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع دی کہ خبر بالکل درست ہے، قریش مکہ کا قافلہ یہاں سے جو ہے گزرنے والا ہے، اور اس طریقے سے اس پر خوب مال جو ہے لدا ہوا ہے. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے مدینے میں اعلان کر دیا کہ بھئی اس طریقے سے قریش مکہ کا ایک قافلہ گزر رہا ہے، اب وقت ہے کہ ہم ان سے حساب و کتاب چکتا کر لیں اپنا، لہٰذا سارے لوگ جمع ہو جائیں اور اب یہاں سے ہم نکل چلتے ہیں اس پر دھاوا بولنے کے لیے. اب معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکلنا اس وقت مدینے سے باہر سب پر ضروری قرار نہیں دیا تھا، ان کی طبیعت پر لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا کہ جو نکلنا چاہے نکلے، کیونکہ ایسی کوئی وہ نہیں تھی کہ بھئی جنگ ہونے والی ہے، جنگ کا کوئی معاملہ نہیں تھا. بس یہ تھا کہ بھئی 40 لوگ ہیں ابو سفیان کے ساتھ، تجارتی قافلے کے ساتھ، تو اس قافلے پر دھاوا بول کر مال و اسباب اپنے اس میں کرنا ہے، باقی لوگوں کو قیدی بنا لینا ہے، تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک عام اعلان کیا، تو جتنے لوگ باہر نکلنے پر رضامند ہوئے وہ باہر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ گئے. یہ تقریباً 313 لوگ تھے، 313 314 315 316 الگ الگ الفاظ کے ساتھ، مشہور جو ہے وہ 313 ہے. تو تقریباً 313 تھے، جن میں مہاجرین جو تھے وہ 82 تھے، یعنی جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی جن مسلمانوں نے، وہ 82 تھے، باقی جو تھے انصاری صحابہ تھے. تو 313 لوگوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکلے یہاں سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
مدینے کا انتظام جو ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ایک نابینا صحابی تھے، ان کے سپرد کیا کہ بھئی پیچھے تمہیں انتظام و انصرام سنبھالنا ہے، تمہیں امامت کرنی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں پہنچے تو آپ نے ایک دوسرے صحابی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ تم واپس چلے جاؤ اور تم مدینے کا انتظام سنبھالو، تم وہاں کی دیکھ بھال کرو۔ اس پورے لشکر میں، مسلمانوں کے اس لشکر میں جو ہے صرف 2 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے، ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس، زبیر بن عوام، اور ایک حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس۔ پورے مسلمانوں کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے اور صرف 80 اونٹ تھے جس پر باری باری سوار ہوتے تھے، یعنی 80 اونٹ تھے اور لوگ کتنے تھے؟ 313۔ تو ایک اونٹ پر 2 یا 3 اتنے لوگ آتے تھے، تو باری باری جو ہے سوار ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی بھی تقسیم کر دی، ایک ایک اونٹ پر 3 لوگ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو اونٹ آیا تو آپ کے ساتھ 2 لوگ اور تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی۔ تو خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقسیم میں یہ انصاف فرمایا کہ اپنے لیے الگ سے پوری سواری نہیں کی، بلکہ اسی ضابطے کے مطابق تقسیم کیا، اور آپ کے حصے میں جو اونٹ آیا اس پر بھی 3 لوگ تھے، لہذا باری باری سوار ہوا کرتے تھے کہ اس میں سے 1-2 پیدل چلتے اور 2 سوار ہو جاتے، یا 1 سوار ہو جاتا اور پھر دوسرا اس کے بعد سوار ہوتا۔ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے، جو مہاجرین صحابہ تھے، ان کا علم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی ان کا پرچم، ان کی کمان کہہ لیجئے، ان کی کمان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، ان کا ذمہ دار بنایا مہاجرین کا، اور انصار کی کمان سونپی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو، اور جنرل کمان سونپی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر کو، اور ان کو جو جھنڈا دیا اس کا بھی رنگ سفید تھا، اور پیچھے جتنے غزوات چھوٹے چھوٹے گزرے ہیں سب میں زیادہ تر میں گزرا ہے کہ جھنڈوں کا کلر جو اس وقت تھا وہ سفید تھا، اسلامی جھنڈے کا تو سفید رنگ کا تھا، تو وہ حضرت مصعب بن عمیر کو جھنڈا دیا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کو ترتیب دیا، باقاعدہ اس کے حصے ہوتے تھے، ایک میسرہ، ایک میمنہ۔ میسرہ کا مطلب یہ تھا، بلکہ کئی حصے ہوتے تھے، ایک آگے والا حصہ لشکر کا، ایک پچھلا حصہ، ایک سائیڈ والا داہنی سائیڈ کا، ایک بائیں سائیڈ کا۔ تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب دیکھیں کہ بالکل ایک سپہ سالار کی طرح، یعنی کہ ہم یہ سوچیں کہ وہ تو صرف رسول تھے، صرف عبادت کے طریقے سکھاتے تھے، نہیں، جب جنگوں کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمانڈر کے طریقے سے، ایک سپہ سالار کے طریقے سے، جنرل سپہ سالار کے طریقے سے کس طریقے سے جو ہے اسلامی لشکر کو جو ہے ترتیب دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ مطلب بائیں طرف کا حصہ فوج کا، اور میمنہ یمین جو ہوتا ہے یہ دائیں کو کہتے ہیں، اور یسار جو ہوتا ہے بائیں کو کہتے ہیں، تو میمنہ دائیں طرف کا حصہ اور میسرہ یہ بائیں طرف کا حصہ۔ تو فوج کا جو دائیں طرف کا حصہ تھا اور جو بائیں طرف کا حصہ تھا، یہ دونوں حصوں کا نگراں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 صحابی کو دیا جن کے پاس گھوڑے تھے۔ پورے لشکر میں 2 ہی گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام کے پاس اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کے پاس۔ تو میمنہ کا جو حصہ تھا اس کا کمانڈر بنایا حضرت زبیر کو، میمنہ کا، اور میسرہ کا بنایا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو، اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈ سنبھالی۔ اس کے بعد رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام اس چھوٹے سے لشکر کو، جن کے پاس سواریوں کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں تھا، جنگوں کے لڑنے کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اس لشکر کو، یعنی تلواریں تو رہتی تھیں عام طور سے سب کے ساتھ، لیکن کوئی اتنا بڑا انتظام نہیں تھا، کسی کے پاس تلوار تھی ڈھال نہیں تھی، کسی کے پاس ڈھال تھی تلوار نہیں تھی، گھوڑے بھی صرف 2 تھے۔ اس لشکر کو لے کر رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے بدر کی جانب، جہاں سے ابو سفیان کے قافلے کو جو ہے نکلنا تھا۔ ادھر ابو سفیان جو یہ قافلے کو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ، لیکن اس وقت تک نہیں ہوئے تھے، تو جو قریش مکہ کے قافلے کو لے کر چل رہے تھے وہ بہت ہی محتاط انداز میں چل رہے تھے، اور اس دن کیونکہ ان کے ساتھ جو قافلہ تھا اس پر بہت زیادہ مال و دولت تھی،
تو اس دن وہ احتیاط مزید برت رہے تھے، بہت زیادہ احتیاط برت رہے تھے، لہذا وہ قدم قدم پر جاسوسی کروانے والوں سے، خبر لگانے والوں سے پتہ کروا رہے تھے کہ یار کوئی خطرہ تو نہیں ہے، بالخصوص جو قافلے جو ہے مدینے کے راستے سے گزر کر جا رہے تھے ان سے پتہ لگوا رہے تھے۔ تو ابو سفیان کرتے کرتے خبر لگاتے ہوئے بدر کے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 لوگوں کو بھیجا تھا نا، 2 صحابہ کو پتہ لگانے کے لیے، اس طرف وہ ابو سفیان کا وہاں سے گزر ہوا تو کسی سے پوچھا کہ بھئی کسی کو یہاں دیکھا ہے؟ تو کہا کوئی ایسی چیز تو نہیں دیکھی ہے، کسی ہم نے قافلے کو نہیں دیکھا، البتہ 2 لوگوں کو دیکھا تھا، 2 لوگوں کو دیکھا تھا جنہوں نے اپنے جانور فلاں جگہ بٹھا لے تھے، بدر کے چشمے کے پاس، جو پانی کا چشمہ ہے اس کے پاس انہوں نے 2 جانور۔ تو یہ ایک عام بات ہے، معمولی، لیکن ابو سفیان کی ذہانت دیکھیے کہ فوراً وہ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے اور وہاں پر جو مینگنیاں پڑی تھی اونٹ کی، انہیں اٹھا کر یہ توڑا اور توڑ کر کہا کہ واللہ اللہ کی قسم یہ جانور جن کی مینگنیاں ہیں یہ چارہ یثرب کا ہے، مدینے کا ہے۔ تو فوراً خطرے کی گھنٹی ذہن میں بج گئی کہ وہ جو 2 لوگ تھے جس کی خبر مجھے دی گئی ہے وہ کس کے تھے؟ مسلمانوں کے آدمی تھے۔ تو مینگنی کو توڑا اور کہا کہ یہ چارہ جو کھایا گیا ہے جس سے یہ مینگنی نکلی ہے یہ کہاں کا ہے؟ یثرب کا ہے۔ تو گویا کہ مسلمان جو ہے ہماری جاسوسی میں ہیں، اس سے پہلے بھی ہم پر کئی مرتبہ دھاوا بول چکے ہیں، لہٰذا اس لشکر پر بھی وہ دھاوا بولیں گے۔ تو ابو سفیان نے پھر جب اور خبر لگوائی تو پتا چل گیا کہ مسلمان اس لشکر پر، قریش کے قافلے پر حملہ پر دھاوا بولنے کے لیے نکل چکے ہیں مدینے سے۔ تو ابو سفیان نے فوراً ایک شخص کو مکہ بھیجا اور مکے بھیج کر اعلان کروایا کہ ہماری مدد کے لیے آؤ، اپنے قافلے کی مدد کے لیے آؤ۔ تو فوراً وہ شخص جو ہے مکہ پہنچا اور اس وقت خطرے کا جو اعلان کرنے کا طریقہ تھا کہ اونٹ کا کجاوا الٹ دیا، اپنا کرتا پھاڑ دیا جاتا تھا اور اس طریقے سے اعلان کیا جاتا تھا، تو اس پہنچنے والے شخص نے، زمزم بن عمرو غفاری شخص کا نام تھا، وہ وہاں پر مکے میں پہنچا اور اس نے پہنچ کر مکے میں جو ہے اعلان کیا، کرتا پھاڑ کر کجاوا اتر کر مکے کی وادی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے قریش کی جماعت، قافلہ تمہارا مال جو ابو سفیان کے ساتھ ہے اس پر محمد اور اس کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں، مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے یا نہیں، مدد یعنی اپنے اس قافلے کی مدد کے لیے تم دوڑ لگاؤ۔ تو مکے میں یہ جو ہے خبر پہنچ گئی اور پورا مکہ جو ہے اس میں ایک ساتھ کوہرام مچ گیا کہ مدینے میں مسلمانوں کی اتنی بڑی ہمت ہو گئی کہ ہمارے اتنے اہم قافلے کو، یہ بڑا اہم قافلہ تھا جو ابو سفیان کی نگرانی میں آ رہا تھا، اس تک پر انہوں نے دھاوے تک کا جو ہے ارادہ بنا لیا ہے۔ لہذا اب مکے والوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ ہم فوراً جا کر اپنے قافلے کی مدد کرتے ہیں اور ہم مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ان کا سربراہ جو تھا ابو جہل تھا، اس نے اعلان کیا کہ سارے لوگ تیاری کریں اور چل کر ہم اپنے قافلے کی مدد کریں گے اور مسلمانوں کو ان کے عزائم کا مزہ چکھائیں گے اور ہر شخص کو نکلنا ضروری ہے۔ لہذا مکے میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو نہ نکلا ہو، جو شخص نکل سکتا تھا خود وہ نکلا، جو نہیں نکل سکتا تھا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی بنا پر جو نہیں نکل سکتا تھا تو اس نے اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو بھیجا، جس کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں تھا اس کا انتظام کر دیا کہ سواری دے دی کہ بھئی تم چلے جاؤ میری طرف سے۔ تو جو خود نکلنے کی طاقت رکھتا تھا وہ نکلا، جو نہیں نکل سکتا تھا اس نے دوسرا انتظام اپنی جگہ دوسرے کو بھیج دیا، سوائے ایک شخص کے، ابو لہب کے۔ ابو لہب نہیں نکلا، سرداران قریش تقریباً سب نکل گئے تھے، جو مشرکین مکہ کے سرغنا تھے بڑے بڑے وہ سب نکلے، ابو لہب نہیں نکلا تھا۔ ابو لہب نے اپنی جگہ جو ہے اپنے ایک قرضدار کو جو ہے بھیج دیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک قبیلہ تھا بنو عدی، یہ لوگ نہیں نکلے تھے، تو قبائل تھے ان میں، تو بنی عدی نہیں نکلے تھے، ان لوگوں نے بھی اس میں کوئی شرکت نہیں کی۔ اب مکی لشکر کی جو تعداد تھی مشرکین مکہ کی، یہ شروع میں تھی 1300، مسلمانوں کی کتنی تھی؟ 313، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ شروع میں 1300 کی تعداد تھی۔ ان کے پاس لشکر ان کا پوری طرح سے تیار تھا، سب کے پاس تلواریں تھیں، سب کے پاس زرہیں تھیں ان کی،
ढाल थी, घोड़े थे, घोड़ों की फरावानी थी, ऊंट थे। तो इन 100 तकरीबन ऊंट थे और घोड़ों की तादाद का सीरत निगारों ने जिक्र नहीं किया कि कितने थे, यानी बेशुमार थे, बहुत सारे इनके पास घोड़े थे। तो मालो दौलत की इनके पास कमी नहीं थी। ये सारे के सारे तैयार हो गए बाहर निकलने के लिए। अच्छा, इनको एक खतरा था, इनका एक दुश्मन कबीला था, बनु बकर बनु के नाना एक कबीला था। तो इनको खतरा था कि वो लोग कहीं हम पे हमला न कर दें। तो इनमें ये पसुपेश था कि यार निकलें या नहीं निकलें, कहीं ऐसा ना हो हमारे पीछे हमारा दुश्मन हमला कर दे। तो इब्लीस इस मौके पर सुराका बिन मालिक की शक्ल में उसका रूप इख्तियार करके वो आया। अल्लाह ने ये सब इख्तियारात जिन्नात को दिए हैं। इब्लीस जिन्नात की ही उसमें से, जिन्स में से, तो उन्हें ये इख्तियारात दिए हैं कि वो किसी की शक्ल इख्तियार कर लें, कुछ बन जाएं। जिन्नात को कुछ सहूलतें अल्लाह ताला ने दी हैं। सुराका बिन मालिक जो है, सुराका बिन मालिक की शक्ल में इब्लीस आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारा रफीक कार हूं, यानी मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और मैं इस बात की तुम्हें जमानत देता हूं कि बनु कनाना तुम्हारे पीछे कोई ना खुशगवार वाकया नहीं करेंगे, तुम्हारे पीछे मक्के पे यानी कि हमला नहीं करेंगे, मैं जमानत देता हूं। यानी इब्लीस भी चाह रहा था कि मामला हो जाए और ये मुसलमानों को नेस्तो नाबूद कर दें, ये जाकर मुसलमानों को खत्म कर दें। अब इस चीज से मुतमईन होकर जब ये जमानत मिल गई तो अहले मक्का अपने घरों से निकले, बड़े इतराते हुए, गुरूर और तकब्बुर के साथ और घमंड के साथ अपने हथियारों को लहराते हुए कि मुसलमानों को हम मलिया मेट कर देंगे। वो छोटा सा लश्कर मुसलमानों का, और जिन्होंने ये समझा हुआ है कि वो हमारे काफिले पर हमला करें का माल और असबाब अपने कब्जे में कर लेंगे, लूट लेंगे, आज हम इसका मजा उनको चखा देंगे, बल्कि हम उनको नेस्तो नाबूद कर देंगे। उनको अपने इरादे की, अपने अज़्म की जो है सजा मिलकर रहेगी। इस इरादे से ये यहां से निकले। उधर मामला क्या हुआ, अबू सुफियान को जब यह पता चल गया था कि मदीने से मुसलमान मेरे काफिले के लिए निकल चुके हैं, तो अबू सुफियान भी ज़हीन शख्स थे और इतने ज़हीन के मैंगनी तोड़कर पता लगा लिया कि ये तो यसरब के जानवर थे और ये वही उन्हीं के 2 जासूस होंगे मुसलमानों के, इतने ज़हीन। तो अबू सुफियान ने फौरन वहीं से रास्ता बदल दिया और जो असल रास्ता जाने का था वहां न जाकर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। तो अबू सुफियान का काफिला बच निकला। तो मक्का के मुशरिकीन मक्का का काफिला बच निकला। अबू सुफियान जब बच निकले तो उसने फौरन खबर भेजी मक्का कि भाई काफिला हिफाजत से मुसलमानों की पहुंच से निकल गया है, लिहाजा तुम अब वापस लौट जाओ। तुम हमारी हिफाजत के लिए आ रहे थे, हमारी मदद के लिए आ रहे थे, हम खैर के साथ जो है वहां से निकल गए हैं, लिहाजा तुम यहां से जो है वापस जहां हो वहीं से वापस चले जाओ। यह खबर फौरन मक्का के लश्कर को पहुंची। मक्का का लश्कर वहां से रवाना हो चुका था। अब यह खबर जब पहुंची तो कुरैश ने यह इरादा बनाया कि वापस लौट जाएं, लेकिन अबू जहल जो सरकशों का सरकश, सबसे बड़ा बदबख्त और सबसे बड़ा बदमाश था और रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से पहले दिन से सबसे ज्यादा खराब राय रखता था अबू जहल, उसने ये कहा कि नहीं, वापस नहीं जाना है। अब क्या करेंगे हम, अब हम वहीं जाएंगे और मदीने के पास पहुंचकर बदर के मकाम पर, जो बदर है जहां पर जंग हुई थी, बदर के मकाम पर वहां पड़ाव डालेंगे और वहां पर हम शराबो कबाब की महफिलें जमाएंगे, 3 दिन तक रुकेंगे, लौंडियां हमारे लिए डांस करेंगी, रक्स करेंगी, गाने वालियां हमारे लिए गाएंगी, शराब पिएंगे, शराब नोशी करेंगे, शराबो कबाब का वो दौर चलेगा ताकि मुसलमानों पर हमारी धाक बैठ जाए। तो अबू जहल ने कहा कि वापस नहीं जाएंगे हम, या वहां जाकर ये तमाम काम करेंगे। लेकिन बनु ज़ोहरा एक कबीला था, तो बनु ज़ोहरा के लोग जो थे वो एक शख्स के कहने पर, जो उनके सरदार थे उस जगह पर, अखनस बिन शुरैक ने समझाया कि भाई बनु ज़ोहरा से कि यहां से वापस चलते हैं, ये जंग पर आमादा है अबू जहल, तो इसके इरादे अलग हैं, हमें इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, हम वापस चलते हैं, अब कोई फायदा नहीं टकरा कर। तो बनु ज़ोहरा के 300 लोग वापस आ गए, अखनस बिन शुरैक भी। और मालूम है बाद में
جب یہ معاملہ آگے ہوا ہے اور نقصان کا پتہ چلا ہے کہ مشرکین مکہ کو کس قدر نقصان اٹھانا پڑا ہے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو بنو زہرہ والے اخنس بن شریک اخنس کا بڑا ہی شکریہ ادا کرتے تھے. کیا تمہارا شکریہ، تم ہمیں وہاں سے بچا کر لے آئے تھے اور تم نے اس دن بڑی دور اندیشی سے کام لیا تھا اور اس دن ہمیں وہاں سے واپسی کا تم نے کہہ دیا تھا. تو اخنس بن شریک کے کہنے پر بنو زہرہ کے 300 لوگ قریش مکہ میں سے واپس چلے گئے. تو اب کتنے بچے؟ 1000. 1300 نکلے تھے، اب 1000 بچے. تو 1000 نے باقاعدہ ارادہ بنا لیا کہ وہاں جا کر ہم جو ہے پڑاؤ ڈالیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی، ابو سفیان کا قافلہ بچ کر جا نکلا. رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 313 صحابہ کے ہمراہ بیچ راستے میں ہیں. آپ کو خبر ہوئی ابو سفیان کا وہ قافلہ کہ جس کے ارادے سے، جس کی نیت سے ہم نکلے تھے کہ بھائی صرف تجارتی مال لوٹنا ہے، وہ تو بچ کے نکل گیا. دوسری طرف مکہ کا لشکر جرار پورے جنگی ہتھیاروں کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے اب اس کی طرف بدر کی طرف بڑھ رہا ہے. تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اپنے ان 313 316 تقریباً صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ معاملہ یہ تھا اگرچہ مشرکین مکہ نے یہ ارادہ بنایا تھا کہ ہم وہاں 3 دن پڑاؤ ڈالیں گے اور وہاں شراب و کباب کی محفلیں چلیں گی، گانے والیاں گائیں گی، ڈانس ہوگا، ناچ ہوگا، جشن بنے گا، اپنی دھاک بٹھائیں گے، آ جائیں گے. لیکن رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا یہاں 3 دن تک تو اس سے قریش مشرکین مکہ کی جنگی صلاحیت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی کہ یار ان میں بڑا وہ ہے کہ مدینے کے مسلمان ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے. ان کے کنارے پر بیٹھ کر یہ ساری محفلیں جما کر آ گئے تو ایک تو ان کی دھاک بیٹھ جائے گی قبائل پر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ مدینے کے ارد گرد کے زیادہ سے زیادہ قبائل مسلمانوں کے ساتھ آ جائیں. لہٰذا ان سے جو ہے کیا لیا جا رہا تھا، ان کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام معاہدے کروا رہے تھے. تو رسول گرامی علیہ السلام نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ اس چیز کی بھی کیا گارنٹی تھی کہ مکے کا وہ لشکر، وہ قریش جس میں ابو جہل جیسے سرکش تھے، بدنیت تھے، اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ وہ وہاں پر اپنی محفلیں جما کر اپنا جشن منا کر واپس لوٹ جائیں گے؟ اس کی کیا گارنٹی تھی؟ اس کی گارنٹی نہیں تھی. ممکن ہے کہ وہ مدینے پر حملہ کر دیتے، تب مسلمان اپنے گھروں میں ہوتے، اگر اچانک حملہ ہوتا تو پھر بڑا نقصان ہو جاتا مسلمانوں کو. تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے فوراً صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم جس ارادے سے نکلے تھے اب وہ تو نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک جنگی لشکر کا سامنا ہے، تو کیا کریں؟ جنگی لشکر کا ہمیں جو ہے سامنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ایک پرجوش تقریر کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، وہ بیٹھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پرجوش تقریر کی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور وہ بیٹھ گئے. آ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھیے. حدیث میں ہے ساقی القوم آخرہم، پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے. اور حال یہ ہے کہ ابھی تو وہی یہیں ہم اسٹیج والے بھی نہیں ہو پائے اور ہمارے ساقی القوم. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جوشیلی تقریر کی. اس کے بعد حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ نے تقریر کی، اور حضرت مقداد کے الفاظ یہ تھے، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے اور جا کر لڑیں. ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، بلکہ اے اللہ کے رسول آپ ہمیں جہاں چل کر جنگ کرنے کا حکم دیں گے ہم وہاں جا کر جنگ کریں گے. ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ آپ جاؤ، آپ کا رب جائے، ہم بیٹھے رہیں گے. نہیں، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں جہاں چل کر جنگ کرنے کا حکم دیں وہاں جا کر ہم جنگ کریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، وہ بیٹھ گئے. یہ تینوں لوگ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد،
یہ تینوں، مقداد بن عمر، یہ تینوں لوگ جو تھے مہاجرین میں سے تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ انصاری صحابہ میں سے کوئی شخص اٹھے اور کوئی ایسی تقریر کرے، ایسی جوشیلا بیان، اس کا ہو، اس کی رضامندی ہو، کیونکہ مقامی لوگ تو انصاری تھے مدینے کے، دوسری بات لشکر میں تعداد بھی ان کی زیادہ تھی، تو انصاری صحابہ کے جو کمانڈر تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ بھاپ گئے اس بات کو اور کہا کہ شاید رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا روئے سخن ہماری طرف ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غالباً ہمارا مشورہ چاہتے ہیں، ہماری حامی چاہتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے صرف مدینے میں رہ کر آپ کی مدد کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے، ہم نے صرف مدینے کی چہار دیواری میں رہ کر آپ کی مدد کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ساتھ لے کر جہاں چل کر جنگ کرنا چاہیں ہم وہاں چل کر آپ کے ساتھ چل کر جنگ کریں گے، اگر آپ ہمیں سمندروں میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا، سارے کے سارے آپ کے ابروؤں کے ایک اشارے پر، آپ کی ابرو، آپ کے آنکھوں کے ایک اشارے پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری صحابہ کے لیڈر، کمانڈر کی یہ پرجوش تقریر سن کر رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر خوشی اور بشاشت کے آثار نمودار ہوئے، صحابہ کا یہ جوش و جذبہ دیکھا اور کہا بسم اللہ کر کر اب آگے بڑھو، بسم اللہ کر کر اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر آگے بڑھے، اور سب سے پہلا معاملہ یہ تھا کہ پڑاؤ کہاں ڈالیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو بدر جو جگہ ہے اس کے پاس جو چشمہ ہے پانی کا، وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ پھر ایک صحابی کے مشورے پر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پڑاؤ آپ نے جو ڈالا ہے کیا اللہ کے حکم پر ڈالا ہے؟ کہ نہیں، اللہ کے حکم پر نہیں، بس ایک جنگی حکمت کے تحت۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ایسا ہے کہ پڑاؤ ہم دشمن کے قریب ڈالیں، جو دشمن کے قریب پانی کا چشمہ ہے وہاں پر ہم قبضہ کریں، وہاں پر ہم پڑاؤ ڈالیں تاکہ اس چشمے پر پانی کے ہمارا قبضہ ہو جائے اور دشمن کو پانی نہ ملے، ہم باقی چشموں پر ان کو نہیں آنے دیں گے یا ہم ان کو خراب کر دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ پسند فرمایا اور رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن کے قریبی والے چشمے کے پاس جو ہے پڑاؤ ڈال دیا وہاں جا کر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے سے جو نکلے تھے 8 یا 12 تاریخ کو نکلے تھے رمضان کی، اور یہ جو رات تھی جو پڑاؤ ڈالا ہے یہ 17 رمضان تھی، 17 رمضان، رمضان کی کتنی تاریخ؟ 17، یعنی 17واں رمضان۔ تو 8 بعض سیرت نگاروں نے ذکر کیا اور بعض سیرت نگاروں نے 12 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تھے، اور اب یہ رات جو پڑاؤ ڈالا ہے اس کی صبح اب جنگ ہونے والی ہے۔ تو یہ پڑاؤ جو ڈالا ہے، یہ پڑاؤ ڈالا ہے کب؟ 17 رمضان کی رات، یعنی کل کو 17 رمضان ہے، تو آج کی رات جو ہے پڑاؤ ڈالا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی حکمت عملیاں کیا کیا ہوئیں اور جنگ میں کیا کیا ایمان افروز معرکے پیش آئے، کیا کیا نظارے پیش آئے، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اس پر جو ہے بات ہوگی، گفتگو ہوگی کہ جنگ میں کیا ایمان افروز نظارے پیش آئے۔ میرے بھائیوں، بڑے ہی اہم دروس جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چل رہے ہیں، تو ہم لوگ اس میں شرکت کرتے رہیں۔ اور اگلا جو درس ہے وہ تو نہیں ہوگا، آج جو ہے اگلا درس تقریباً 12 جنوری کو ہے نا، 12 جنوری، تو 12 جنوری کو نہیں ہوگا، 12 جنوری کو جمعہ پڑ رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ درس نہیں ہوگا۔ 19 جنوری کو اب درس ہوگا انشاءاللہ العزیز، اگلا جمعہ جو ہے 12-19، ٹھیک ہے، تو اب 19 جنوری کو درس ہوگا۔ تو اگلا درس جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ جنگ بدر یہ وہ جنگ ہے کہ جس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اور جنگ بدر کو وہ جنگ کہا جاتا ہے جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی جنگ ہے، اور اس جنگ میں وہ ایمان افروز نظارے دیکھنے کو ملے ہیں، کتابوں میں جو درج ہیں صحابہ کے وہ ایمان افروز واقعات ہیں، اور باطل کو کس طریقے سے
منہ کی کھانی پڑی ہے، جو اٹھلاتا ہوا اتراتا ہوا باطل مکہ سے نکلا تھا، مسلمانوں کو ملیا میٹ کر نکلی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اس پر گفتگو ہوگی، جنگ بدر کی آگے کی پوری تفصیل 19 جنوری کو جمعے کے دن اسی وقت عشاء کے بعد انشاءاللہ العزیز بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری دلچسپی میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، سیرت النبی کے تمام گوشوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔